40 پھر 400 پھر فتح مکہ 10,000 میں تبدیل ہو گئے. واہ 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 وہی 10,000 میں تبدیل ہو گئے. اور یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہی 1,24,000 سے زائد نبی کے سامنے وہ لمبی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی کھڑی تھی تو 4 سے روکا جا رہا تھا. 4 سے ختم کرنے کی سازشیں تھی. اور جب 4 تھے تو سازشیں کامیاب نہ ہوئی. آج 1,40 کروڑ دنیا مٹ جائے گی، مسلمان نہیں مٹ سکتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، مذہب اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ بھائی، بہت عمدہ. سبحان اللہ. امت بچپن میں تھی تو اب ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے والے بچے کو اگر بھینسا کا نلا لے جا منہ میں ڈال دے ہو تو پروٹین نہ ملی مر جائے. بھائی اس میں پروٹین ہوتا نا، گودا جی بھرا رہا تھا جگہ. لیکن وہی جیسے پیدا ہوئے وہ کے منہ میں ڈال کے اور پھکنی سے ٹھوک دیو. جوہر میں اعلان کرے پڑی کہ کئی لڑکا ہوئے، جنازہ کئی بجے ہے، ختم. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ بچپن میں ہے، یہ غذا اس کے لیے نہیں ہے. واہ 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 واہ. تو امت جب بچپن میں تھی جی اسلام نے وہ قانون نہیں رکھا جو اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں کسی قانون پر جبر نہیں ہے اور اسلام میں طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں ہے. اسلام میں طاقت سے زیادہ کوئی قانون نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو عادتیں دی گئیں، عادتیں ڈالی گئیں، یہاں تک کہ اگر یہ گمان ہوا جی کہ یہ جوانی کے بعد بھی کچھ چیزیں برداشت نہیں کر پائے گی، کیا بات. جوانی کے بعد بھی کچھ ایسے بوجھ ہیں جو جوانی کے بعد بھی برداشت نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہم جوان ہو گئے، اب کوئی کہے کہ عمارت پکڑ کے اٹھا کے ادھر رکھ دو، نہیں ہو پائے گا، طاقت سے باہر ہے جوان ہونے کے بعد بھی. تو امت جوانی کے بعد بھی جن چیزوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی نبی نے اس کو اپنے اوپر فرض رکھا، امت پر سنت رکھا. نبی نے اس کو اپنے اوپر فرض رکھا، امت کے اوپر سنت رکھا. جیسے تہجد کی نماز، جیسے تہجد کی نماز ہم پڑھیں تو سنت، نبی پر وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ چھٹی نماز یعنی تہجد کی بھی فرض رکھی گئی. لیکن امت پر بوجھ زیادہ ہونے کے خوف سے تہجد کو فرض نہیں کیا گیا. تو جس مذہب میں صرف بوجھ کو دیکھتے ہوئے کہ لوڈ زیادہ ہوگا 4 رکعت بچا لیا گیا، فرض نہیں کیا گیا، اس امت میں کیا دوسرا قانون اس کی طاقت سے زیادہ کر دیا جائے گا؟ کیا بات. بہت 4 رکعت معلوم یہ ہو رہا تھا کہ یہ لوڈ ہو جائے گا جی. تو اس کو سنت میں رکھا کہ پڑھو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھ پائے تو گرفتاری نہیں ہے جی. صرف 4 رکعت. تو جب 4 رکعت میں اتنا احتیاط ہے تو باقی قانون میں کتنا احتیاط رکھا گیا؟ جی جی جی. کتنا احتیاط رکھا گیا؟ اس کے بعد بھی جن جن قانون کو رکھا گیا تھا اس میں بھی وقتی طور پر وہ چیز رکھا گیا. لیکن جب دیکھا گیا کہ امت میں
اس چیز کو لے کر کے کہیں اعتراض ہو سکتا ہے یا طاقت سے زیادہ چیز جا سکتی ہے تو اس کو منسوخ کر دیا گیا. جی واہ واہ. اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا. جیسے ایک موٹی مثال لے لیجئے, نبی کی بارگاہ میں سب لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے, تو جو پایا جس وقت پایا پہنچ گیا, کنڈی کھٹکھٹائی, سرکار باہر آئیے ہم کو مسئلہ پوچھنا ہے. اب پتہ لگا کہ نبی آرام کر رہے ہیں, قیلولہ کا وقت ہے یا تھکے مارے ہیں, کوئی اور کام ہے. لیکن جو آیا, اٹھیے مسئلہ بتا دیجئے. کچھ دیہاتی لوگ آئے, بھر بھر تر تر کر کے, نکلیے جلدی نکلیے, ہم لوگوں کو مسئلہ بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے فری میں مسئلہ نہ پوچھا کرو. جب کوئی مسئلہ تمہیں معلوم کرنا ہو پہلے بازار جاؤ, کوئی چیز صدقہ کرو, خیرات کرو, اس کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر شریعت کا مسئلہ دریافت کرو. خیرات کرو جا کر کے. حضرت مولا علی نے تو کیا. اب جے مسئلہ پوچھے کہ وطنا خیرات کرو. تو اب یہ ہے فالتو لوگ کے چھٹنی ہوئی گئے. ہاں جے زبردستی خالی مطلب سرکار ہم آج منہ دھوئے نہا تو سرکار اپنے منہ دھوئی کہ دوسرے دھوئی دی. ہاں مطلب ایسے الٹا سیدھا جو سمجھ آئے پوچھے. سرکار وہ کپڑا ناپاک ہو گیا تھا تو کپڑے کو سرکار پھاڑ ڈالے کہ دھو ڈالے, مطلب ایسے الٹا سیدھا اعرابی لوگ دیہاتی لوگ پریشان کرنے کے لیے. تو کہا گیا کہ اب جے مسئلہ پوچھے کہ وہ تنا خیرات کرو. تو اب کچھ عقل ٹھکانے آئی کہ مطلب یار پھری میں پریشان نہ کرو. جب بات سمجھ آ گئی تو اب اس میں کچھ غریب صحابہ کچھ امیر صحابہ. تو اب شریعت کا مسئلہ صرف امیر لوگ پوچھ پاتے تھے, غریب لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ صدقہ کیا کریں, مسئلہ کیا پوچھیں. تو غریب الگ ہو گئے, امیر الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس حکم کو منسوخ فرمایا, کہا اب یہ حکم باقی نہیں رہے گا. ادب دینے کے لیے کیا گیا تھا, بات سمجھ گئے, اب وہ قانون اٹھا لیا گیا. مطلب طاقت سے زائد چیزیں اسلام میں کبھی رکھی ہی نہیں گئی, کبھی نہیں رکھی گئی. بھائی یہ تھا کہ پانی سے وضو کرو, پانی سے وضو کرو. اب پانی نہ ملے تو کیا کرو. تو ابھی تک یہ قانون نہیں آیا تھا, تو اب مسافر لوگ پھنس گئے اسی جگہ پر جہاں واقعی پانی نہیں تھا, نمازیں جانے لگی. تو اس مذہب نے آسانی کر دی. اور یاد رکھو اس قانون میں, ویسے تو بہت سارے قانون, لیکن اس قانون میں بالخصوص پوری دنیا میں مذہب اسلام تنہا ہے. اس قانون میں پوری دنیا میں مذہب اسلام تنہا ہے جس نے مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا, جس نے مٹی سے وضو کا طریقہ, تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ تم پانی نہ پاؤ تو جس وطن میں ہو اسی وطن کی مٹی کو اپنے بدن پہ مل لو, تمہارا وضو مانا جائے گا, عبادت ہو جائے گی. تو ہمارے وفاؤں کی ریت آج سے نہیں, اس وطن سے 14 صدیاں سے چلی آ رہی ہے کہ ہم جس وطن میں پیدا ہوتے ہیں اس کی مٹی کو بدن پہ لگا کر عبادت بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بہت اچھا. اگر پانی نہ ملے بہت اچھا, جہاں ہو وہیں پر پاک مٹی سے تم تیمم کر لو, نماز پڑھ لو, کوئی دقت نہیں, ہو جائے گی. اتنی آسانی کی گئی. یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن یہ کب تک چلا
جب تک نبی دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے، جی بے شک، جب تک یہ چیزیں ناپی گئی، منسوخ ناسخ، یہ کٹ وہ کٹ، ان کا مشورہ ان کا مشورہ، صحابہ میں کئی ایک کا مشورہ قرآن میں موجود، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیاں، لیکن یہ کب تک رکھا گیا؟ محبوب کی نگرانی جب تک ظاہراً موجود تھی، جب تک، کیونکہ یہ دروازہ اگر بعد میں بھی کھلا رکھا جاتا تو بعد میں صحابہ کا دور 100 سال، اس کے بعد وہ چلے جاتے، دوسروں کا دور آتا، فتنوں کے دروازے کھلتے، پھر دین نہ رہ جاتا، نہ جانے کیا بن جاتا۔ تو یہ دروازہ کب تک کھلا رکھا گیا؟ نبی کی جب تک ظاہری نگرانی موجود تھی تب تک۔ جب سرکار نے اپنی ظاہری زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے گئے، اسی حج کے موقع پر میدان عرفات میں پروردگار عالم نے حضرت جبریل کو بھیج کر قرآن کی آیت اتاری، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت اچھا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ نبی کے جانے کا وقت قریب ہے، یعنی دنیا چھوڑنے کا وقت قریب ہے، اور نبی نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے، صحابہ ایک دوسرے کو خبر کر دو، میرے ساتھ آئے اور حج کے ارکان دیکھ لیں، جو نہیں جانتے سیکھ لیں، جو لکھنا ہے لکھ لیں، یاد کرنا ہے یاد کر لیں، ہو سکتا ہے اگلے سال میری ملاقات تم سے نہ ہو۔ نبی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ آؤ جو سیکھنا ہے سیکھ لو، ہو سکتا اگلے سال میری ملاقات نہ ہو۔ یعنی نبی جانے کی خبر دے رہے تھے امت کو کہ ابھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو آگے پیچھے کروانا ہے وہ بتا دو، کیونکہ جو میں بولوں گا وہ شریعت بنے گی، جو میں بولوں گا وہ قانون بنے گا۔ تو ابھی جو بھی سنشودھن کروانا ہے، تبدیلی کروانی ہے، یا سمجھ میں جو نہیں آتا وہ آ کر کے ڈسکس کر لو، اور یہ قانون نوٹ کر لو، یاد کر لو، کیونکہ میرے جانے کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا۔ جانے کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، کمپلیٹ کا مہر لگا دیا گیا۔ کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 5 وقت رہے گا۔ پردے کا حکم ہے تو پردے کا حکم ہی رہے گا، روزے کا حکم ہے تو روزے کا رہے گا، زکات حج کا ہے تو رہے گا۔ یعنی جتنے قانون پر مہر لگ گیا، اب صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال چاہ کر کے بھی نہ 4 کو 5 کر سکتا ہے، نہ 5 کو 6 کر سکتا ہے، نہ 30 روزے کو 40 کر سکتا ہے، نہ 40 کو 20 کر سکتا ہے۔ جتنے پہ مہر لگنا تھا لگ چکی، جو کہنا تھا کہا جا چکا، جو کمی پیشی کرنی تھی کیا جا چکا۔ تو ہمارا مذہب کمپلیٹ شدہ ہے، ہمارا مذہب مکمل ہے، اس پر مہر لگ چکا ہے۔ اب قیامت تک دنیا اور اس کی نسلیں تو بدل سکتی ہیں، مذہب کا قانون نہیں بدل سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرے رسالت۔ اب امت کو صرف یہ حکم ہے، مانو بس۔ جی، امت کے لیے صرف ایک حکم ہے، ماننا۔
ایمان کی تعریف ہی یہی کی گئی، الایمان یہ تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو لائے، جو تم کو دیا، اس کی تصدیق کرنا، سچے دل سے ایمان لانا، یہی ایمان ہے، بے شک بے شک، یہی ایمان ہے۔ تو اب امت کا کام کیا رہ گیا؟ ماننا۔ امت کا کام نہ اعتراض کا ہے، امت کا کام نہ گھٹانے بڑھانے کا ہے، امت کا کام نہ ادھر ادھر کرنے کا ہے، امت کا کام اگر سورہ قل هو اللہ چھوٹی سورت ہے، انا آتینا چھوٹی ہے، اس کو بڑھا کر یہ سورہ بقرہ نہیں کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ کو گھٹا کر انا آتینا میں نہیں لا سکتے ہیں، یعنی جتنا ملا 30 پارہ ملا وہ ماننا ہے، شریعت ملی وہ ماننا ہے، قانون ملا وہ ماننا ہے۔ تو امت کے لیے اب قیامت تک صرف ماننے کا حکم ہے، اعتراض کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جو ٹی وی ڈیبیٹ میں یا سوشل میڈیا پر اپنے اور اپنے خاندان کے جہالت کا ثبوت دینے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہے کہ یہ قانون، یہ پردہ، یہ عورتوں کے اوپر اتیاچار ہے، یہ 3 طلاق، یہ عورتوں کے اوپر اتیاچار ہے، یہ کرنا وہ کرنا، اسکول جائے گی حجاب نہیں ہوگا، کالج جائے گی حجاب نہیں ہوگا، یہ بدلواؤ، مولانا لوگوں کو بلاؤ، چند 500 روپیہ پا کر کے ٹوپی لگا کر مولانا بن کر ٹی وی ڈیبیٹ میں جا کر بیٹھ گئے، 500-600 روپئے پہ ٹکاؤ پترکاریتا کرنے والے دلال ملے کوشش کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ حرام خوروں کو مولانا کس نے بتایا؟ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، ہائے ہائے ہائے، کون سے مدرسے کا یہ پڑھا ہوا ہے؟ سند دکھاؤ۔ جی جی سچ ہے، کتنا پڑھا ہے؟ ثبوت دو۔ اور یاد رکھو، مولانا تو چھوڑو، اس وقت اگر وقت کا غوث بھی چاہے کہ دین میں تبدیلی ہو تو نہیں ہو سکتا۔ سچ ہے سچ ہے، واہ واہ، مولانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مولانا کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ مولانا کے باپ کی جاگیر ہے، وہ کہے گا کہ حجاب نہیں ہوگا بس حجاب نہیں ہوگا؟ نہیں، وقت کا غوث قطب ولی اگر کہے کہ رمضان 40 دن کا ہوگا نہیں مانی جائے گی، اگر کہے 5 وقت 6 وقت کیا جائے نہیں مانا جائے گا۔ اور غوث قطب ولی تو چھوڑو، نبی کے جانے کے بعد اگر عمر بھی کہے گے تب بھی تبدیلی نہیں ہوگی، صدیق بھی کہے گے تب بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ دین ہے جہاں صحابہ کی بھی منمانی نہیں چلتی ہے۔ تم جیسے نجاست خوروں کی منمانی کیسے چلے گی؟ واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، صحیح ہے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ، تم جیسے پودے پکڑ کو مشہور بنانے والے تمہیں ویسے منمانی کرنے کا کی چھوٹ دی گئی، اجازت دی گئی۔ جب ٹوپی لگا کر کے ڈیبیٹ میں کوئی بیٹھ کر اپنے آپ کو ملا مولانا کہے، تھوک دو ایسے کے منہ پر، کیونکہ ہمارے دین میں جب تک اقتدا کا حکم ہے، جب تک سامنے والا شریعت پر ہے، تب تک اقتدا کا حکم ہے، شریعت چھوٹی اقتدا کا آیا۔ واہ، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، واہ، اب اس کی ایک موٹی مثال سن لیجیے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، جیسے آپ نے مولانا عبداللہ صاحب کی ابتدا کی کس میں؟ ارے دھان بیٹھاؤ نہیں، مطلب نماز پڑھ، 5 وقتہ نماز، چلو عید رکھ لیو، 5 وقتہ اپنے اپنے گاؤں پڑھو تو عید رکھ لیو۔ اب جیسے عید الفطر میں 8 رکعت نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہے؟ ہاں، دیکھو اکثر لوگ کے منگی ہے، مطلب ہاتھ ہے۔
तोरे के कौन ईद पढ़ा जाते हैं 8 रकात वाली? अल्लाह ये कौम ऐसा है जो हर साल तरीका सीखा। सच है, क्या बात? हाँ सच है। हम कहेंगे बना जहीं तो हमरे बचपन में रहे जितना तोहरे बुढ़ापन हो। अल्लाह तुरंत सुनो, तुरंत जबानी याद हो जाए, ऐसे जहन को तो फिर कई माजूने मुरक्कब कुर्बान, कई बादाम मिक्स हलवे कुर्बान। हाँ जी हकीम साहब के भाई। हाँ भाई, क्या कहते हैं लोग? मौलाना साहब 3 मिनट बचा है, जमात में नमाज का तरीका बता दो। अल्लाह सही। हमने कहा वाह क्या दिमाग है, इस पर तो अफलातून और लुकमान भी कब्र में तड़प रहे होंगे। क्या दिमाग पाया। 3 मिनट में ईद उल अजहा की नमाज का तरीका जो कौम याद कर ले, उसको तो हम समझते हैं आधे घंटे में 30 पारा जबानी याद हो जाता होगा। है? तो हर साल मतलब तरीका सीखते हैं, कुछ हो ना इसको धुआं रचा था हो। 10 चक्कर मौलाना बताए रहा था, ओकरे बाद खड़ा हो के आए के भुलाए जाते कहाँ गिरावे के कहाँ उठावे के। हाँ जी हाँ ऐसे खड़ा होता मतलब अल्लाहु अकबर, तो देखे बगल वाला छोड़े इधर उधर नजर कर थे कि कोनो देखी तो नहीं पाई। सच है। फिर अल्लाहु अकबर तो मतलब छोड़ दी, लेकिन बगल वाला बांधे है। 2 जने हाफत डाफत आए, 1 रकात छूट गया, 1 रकात पाइन। सलाम फेर के आपन मतलब पुरियाइन, फिर आपस में बतवाए लागे। बच गए ना तो पूरे साल के मेहनत गई रही। हाँ कम से कम 1 रकात पाए तो गयो, तो दूसरा का कहा था चुप रहा, वो तो हमरे वजह से पाए गयो। कहीं का है तो कहीं वजू करें फंसते तो इहो चला जा। हाँ अल्लाह अल्लाह वजू करें फंसते तो इहो चला बचा रहा। चला गए। तो भाई बकरीद के मान लो, बकरीद के मान लो, आपने ईद उल अजहा के 2 रकात की नियत बांधी। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब माँ जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुमरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ठीक 2 रकात के बाद हो ना, 2 रकात का। अब मौलाना साहब ने 2 रकात पढ़ाई, उन्होंने जहां रुकू किया आपने रुकू किया, जहां सजदा किया वहां सजदा किया, जहां तकबीर कही वहां आपने तकबीर कही। लेकिन मौलाना साहब दूसरी रकात के बाद अल्लाहु अकबर कहकर तीसरी रकात के लिए खड़े होने लगे। वाह। तीसरी रकात के लिए खड़े होने लगे। हमने देखा पूरे ईदगाह में खाली मौलाना खड़े थे, बाकी सब बैठे थे। हमने कहा ये देखो दगाबाज कौन है। अब वहीं तक मौलाना पीछे रुकू, झुके जहां वह झुको, जहां कयाम वह कयाम, जहां सजदा वह सजदा, जहां जलसा वह जलसा। ये कौन ने तो गद्दारी कर दिया, मौलाना का साथ छोड़ दिया है। मौलाना तो खड़े हुए तीसरी रकात के लिए, पीछे कोई साथ देने वाला नहीं, कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आखिर में मैंने पूछा आखिर अब तक तुमने पीछे इस इमाम के कहकर सारी चीजों में इब्तिदा की, लेकिन जब मौलाना तीसरी रकात के लिए खड़े हुए तो तुम सबने साथ क्यों नहीं दिया? तो कहा मौलाना वो हमारे इमाम जब तक थे, जब तक शरीयत पर चल रहे थे। वाह 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 वाह।
چچا 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 ہم بہت تکلیف عمدہ بول رہے بیان، ہیں بہت عمدہ بیان۔ جی وہ ہمارے امام جب تک تھے جب تک شریعت پر چل رہے تھے، جہاں شریعت کا دامن چھوٹا نہ وہ ہمارے امام رہے نہ ہم ان کے مقتدی رہے۔ بہت اچھا، جہاں شریعت کا دامن چھوٹا واہ واہ واہ، نہ وہ ہمارا امام نہ ہم اس کے مقتدی۔ کیا بات ہے۔ تو پنج وقتہ جن کے ساتھ ہم چلتے ہو وہ اگر شریعت کی بال برابر مخالفت کر دے تو نہ وہ امام رہا نہ ہم مقتدی رہے۔ یاد رکھو اسی طریقے پر دنیا میں کوئی بھی جو مذہب کا دعوے دار ہو، ہمارا پیر جب تک ہے جب تک شریعت پر ہے، امام جب تک ہے جب تک شریعت پر ہے، مولانا جب تک ہے جب تک شریعت پر ہے، شریعت چھوٹی رشتہ ٹوٹ گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ کمال الدین صاحب رضوی، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو واہ ہم واہ 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 واہ، شریعت کے خلاف جن کو 5 ٹائم ہم امام کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، واہ واہ، وہ اگر ایک لمحہ شریعت کے خلاف کر جائے تو ہم ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فاسق و فاجر، جانزانی، شرابی، جواری، کبابی جو ٹی وی دیکھنے آ کر بیٹھ کر جس کی نسلوں کو پتہ نہیں، جس کے باپ داداؤں کو پتہ نہیں، وہ حرام خوری کرے تو کیا ہم اس کی ماننے کے لیے تیار ہو گئے؟ نہیں نہیں، کہتے ہیں بچوں کو دور کرو، لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے کیسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے جب ہمارا امام ایک لمحے کے لیے ہمیں شریعت کے خلاف نہیں لے جا سکتا تو کوئی اور بھائی کا لال ہمیں دین کے خلاف کیسے لے جا سکتا واہ ہے؟ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ ہم ابتدا اسی وقت کرتے ہیں جب شریعت پر ہو۔ بے شک، تو اب مذہب نے جن جن چیزوں کو ضروری سمجھا، اور یاد رکھو اسلام فطرت کا مذہب ہے، اس میں ٹوٹل فطرت کا خیال رکھا گیا ہے۔ بے شک، ابھی بیچ میں ہماری ایک گفتگو ہوئی، اس پر تفصیلی لم سم 1 گھنٹے 50 منٹ میں نے بات کی۔ میں نے کہا اسلام سے پہلے جتنی چیزیں لوگوں میں باقی تھیں اگر وہ انسانیت سے تعلق رکھتی تھیں تو مذہب نے منع نہیں کیا، اس کو برقرار رکھا، اس کو برقرار رکھا۔ ہاں انسانیت سے ہٹ کر جیسے جانوروں والی چیزیں آ جائیں تو اسلام جانوروں والی چیزوں کا ساتھ نہیں دیتا، جیسے بیٹی کو اٹھا کر کے زندہ دفن کر دینا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ جانور سے بھی بدتر حرکت ہے، تو اسلام نے اس پر مکمل بینڈ لگایا۔ اچھا سچ ہے، لیکن جتنی چیزیں انسانیت سے جڑی ہوئی تھیں اسلام نے اس پر بینڈ نہیں لگایا، جیسے کعبہ کا طواف، کعبہ کا طواف پہلے بھی تھا، جی اسلام سے پہلے بھی کعبہ کا طواف تھا، اسلام کے بعد بھی طواف کو باقی رکھا گیا، اس میں تبدیلی نہیں تھی، جب تک جیسے رکھتے تھے ویسے ہی لگیں گے، لگاؤ، لیکن تم اب تک جو کر رہے ہو وہ طبیعت ہے، میں شریعت کا طریقہ بتائے دیتا ہوں، اب تک جو کرے تھے اس پر کوئی اجر نہیں، کیونکہ طبیعت ہی طبیعت، اب جو کرو گے شریعت ہے، اس پر اجر بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ واہ 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 واہ، جانے والوں نہ دیکھیں، جن کے ٹنکی میں پیٹرول ہے وہ گھر جا چکے ہیں، جس کا مطلب ہی نہیں کہ کوہرن کے پیٹرول لائے ہیں چندک لیے بیٹھا ہو، نہیں، مطلب فالتو پیٹرول جکرے رہا وہ گئے، جکر ضروری ہے وہ بیٹھا۔ بس تھوڑی دیر ہو، مذہب فطرت کے اعتبار سے جس میں ہمارا فائدہ تھا وہی چیزیں رکھی، جیسے
ہمارا صبح میں اٹھنا صحت کے لیے بھی فائدے مند ہے، گھر کے لیے بھی فائدے مند ہے، سماج کے لیے بھی فائدے مند ہے، صحت کے لیے بھی فائدے مند ہے صبح اٹھنا۔ تو مذہب نے اس اٹھنے کو باقی رکھا اور کہا ایسے اٹھو گے تو طبیعت ہوگی، آؤ اٹھ کر کچھ کر لو تھوڑا سا، تاکہ وہ اٹھنا بھی عبادت ہو جائے، وہ اٹھنا بھی عبادت ہو جائے۔ اب آدمی نیند سے اٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے نیند اگرچہ چلی گئی ہے لیکن بدن پہ اس کا اثر رہے گا، بدن پہ اثر باقی رہے گا۔ چلے گا تو پیر لڑکھڑائیں گے، آنکھ تھوڑی کھلے گی تھوڑی بند ہوگی، اور کہوں تو فجر میں ہے امام صاحب سجدہ میں ہوتے یہ نیتیں باندھے گھبراہٹ ہے، ہاں سوئے گئے کھڑے کھڑے سوئے گئے۔ اور کئی جن کے تو ہم جمعہ میں ناک بولت دیکھیں، ہاں پلر سے ٹیک لگائے ناک خر سے بولا جگائے کا کر، ارے نہیں یہ سو نہیں رہے سوچ رہے، تو ہم کہیں گے نکل جاؤ صحیح سے سوچ کے آؤ، یہ بیٹھے بیٹھے کہے سوچ رہے ہو بھائی؟ مطلب پلر سے ٹیک لگا جمعہ میں مولانا تو تقریر کرت ہے یہ آدھا نیند مار دین اور وضو گواہ وہ کرے بات بغیر وضو کے جمعہ پڑھے چلا ہے، سینہ تان کے 4 بٹن کھول کے ہوٹل بتاوت ہے پورا گاؤں جہنمی ہے، کونوں جمعہ نہیں پڑھے جاتے، ہم تو بھیا جمعہ نہ چھوڑی، ہاں یہی میں پڑھ کے آئے ہیں جو ان میں نہ چھوڑو، ہم تو جمعہ نہ چھوڑے۔ تو مطلب مذہب میں ہمارے فطرت کے اعتبار سے قانون رکھے گئے۔ تو اب صبح میں آدمی نیند سے اٹھا، پیر لڑکھڑا رہا ہے، بدن قابو میں نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے، سستی ہے، تو کہا ایسا کرو کہ یہ کہا بہت زیادہ تو دور نہ ہوئی، ہلکے پھلکا ہوئی لیکن دور کر لیو، وضو کر ڈالو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب منہ پا مریو کلی کریو ناک میں ڈلیو پیر میں ڈلیو تو لاگی کہ تو جاگ چکا ہو، تو کچھ تو چلا جائے۔ تو اب مذہب نے اس وقت 17 رکعت نماز رکھی، فجر میں کئی رکعت نماز؟ 17 رکعت نماز، مطلب مذہب نے اب یہ لوگ نہ جاتے تو کہاں جانے کئی رکعت ہو، صحیح اتنا بتائے دیے، بھائی جب جاتے رہے تو کہاں جاتے، چاہے جتنا بتائے رہا سب ہاں کیا۔ یہ جنہیں پوچھا تھا لڑکوں پوچھا تھا ان سے ابا جونے دن جمعہ پڑھا گیا رہا کون دن رہا، تو کہیں نموم نہ یاد ہے، تو فجر میں 17 رکعت نماز ایک بھی آدمی نہیں پڑھ پاتا، اگر رکھا جاتا تو پڑھ نہیں پاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ فطرت یہ نہیں ہے بھائی ترنت نیند سے اٹھو اور جائے کے 17 رکعت میں بھیڑ جاؤ، ایک دن 2 دن برداشت ہو، تیسرے دن کہتے ہیں مولانا تنخواہ لیو ٹائم پر تو ہی ادا کرو۔ ہاں ایک گاؤں ایسے ہے دسوک بگلیا بھیا پورا گاؤں نماز پڑھنا آوت ہے، خالی امام صاحب پڑھا تھا، تو ہم کہیں کہ حضرت کونوں اور نہ آوت ہے، تو کہا تھا کل ملے کہا تھا کہ ہم تمہیں پڑھے کا تنخواہ دی تھے تو پڑھا کرو، ہاں ہاں جی حضرت جانا پورا گاؤں نہیں پڑھے، خالی تنخواہ دیتے کہ آج کے مسجد کے آبرو باقی رکھو، اپنا خالی پڑھ کے تو کہا کہ وہی 5 روز پڑھ کے چلا آئی، تو بھائی کہہ دیتے کہ بھیا مولانا لوگ سنبھالے، لیکن نہیں، ابھی بندہ نیند سے اٹھا گئے، بدن میں سستی ہے، کچھ کاہلی گئے، نیند کا کچھ غلبہ بھی تاری گئے، تو رب نے ارشاد فرمایا میرے بندے تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دیا جائے گا، آجا ہاتھ منہ دھل لے، کلی کر لے، منہ کی گندگی صاف ہو جائے اور صرف 4 رکعت پڑھ لے، پوری رات جو سویا اس کو
عبادت میں لکھ دیا جائے گا۔ پوری رات جو سو کر کے آیا ہے، اگر فجر پکڑ لیا تو پوری رات عبادت میں لکھ دیا جائے گا۔ تو تیری یہ رات طبیعت نہ بنے، شریعت بن جائے، اس لیے تیری کمزوری کو دیکھتے ہوئے زیادہ رکعتیں نہیں رکھی، صرف 4 مختصر پڑھ لے، اور اس کے بعد اپنے بدن کو بھی مضبوطی دے دے، تیرے رزق میں بھی برکت، نسل میں بھی برکت، گھر میں برکت، خاندان میں بھی برکت نازل فرما دوں گا۔ تو یہ فطرت کے اعتبار سے مذہب ہے۔ اب ہم اور آپ چاہیں کہ یہ بھی نہ رہے تو ہماری جہالت ہوگی، کیونکہ سارے قانون اسلام کے سب سوچ بچار کے رکھے گئے ہیں، بے ہوشی میں کوئی قانون نہیں بنایا گیا، اور مذہب کا جو ہے چناؤ بے ہوشی میں نہیں ہوا ہے کہ آج دنیا 1400 سال کے بعد ہوش میں آئی ہے تو اب اس میں گڑبڑی دکھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کو سدھار لو، اس کو صحیح کر لو۔ نہیں، مذہب کو دیکھ کر کے دنیا سدھرے گی، دنیا کو دیکھ کر مذہب نہیں سدھارا جائے گا۔ کیونکہ لوگ مذہب پر چلنے کے لیے آتے ہیں، اپنے پر مذہب کو چلانے کے لیے نہیں آتے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا کام قیامت تک مذہب پر چلنا ہے، مذہب کو اپنی ریت پر چلانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے جو حرکتیں ہماری خلاف ہوگی، ہم اپنی حرکتوں کی سدھار کریں گے، اسلام کے قانون کی سدھار نہیں۔ کیا بات بھائی، ہماری لڑکی اگر آوارہ گردی کرتی ہے معاذ اللہ، جس نے قرآن نہیں پڑھا، ایک سورت جوانی نہیں یاد کیا، وہ کہتے ہیں ہم دوپٹہ نہیں رکھیں گے، ہم کالج جائیں گے، یا کالج میں جتنے ہیں سب ایرے گہرے نتھو خیرے سب، جن کے گھر کا کلچر کوئی صحیح نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ڈریس کوڈ میں دوپٹہ حجاب ہٹا دیتے ہیں، بغیر دوپٹہ حجاب کی ڈریس رہے گا۔ تو یہ جو گندگی چلی، اس کو لے کر کے، اس گندگی کے ڈھیر کو لے کر کے اٹھ کر کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ مذہب کا قانون بدل دو، کیونکہ لوگ ننگے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے مذہب کا قانون تبدیل کر دو۔ نہیں، ان ننگوں کو سدھارا جائے گا، مذہب کو نہیں سدھارا جائے گا۔ ان ننگوں کو سدھارا جائے گا، مذہب کو ننگوں کے مطابق نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان ننگوں کو، لچے لفنگوں کو مذہب کے مطابق کیا جائے گا، کیونکہ رب نے ہم اور آپ کو ایسا سنہرا مذہب عطا فرمایا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کی راتیں بھی دن ہے، جس کا دن بھی دن ہے، مذہب میں کبھی تاریکی نہیں، مذہب میں کبھی اندھیرا نہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر اور گفتگو کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی موجودگی میں ہم اور آپ کا آنا اٹھنا بیٹھنا آل رسول کی موجودگی میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مدینہ، الصلاۃ والسلام
پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام اے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے پڑھا ہے صلاۃ و سلام شرنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام میں مسلمی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد مسلمی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا بھی پڑے گا صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم الشيخ
مخدوم اول حضرت مخدوم سید قیام الدین شاہ فقیر رضوان الرحمن نظر مولانا کو قبول فرما حضرت مخدوم سید ابوالفضل مخدوم شاہزان رسول کی بارگاہ میں مولانا کو قبول فرما مولا اس کا ثواب حضرت مخدوم سید شام الدین کی بارگاہ میں مولانا کو قبول فرما پروردگار عالم اس کا ثواب امام عشق و محبت